بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین و مقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ تو اس دوران ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ گولڑہ شریف کے مقدس ماحول کے اندر اس مفتی صاحب نے اپنی خیال آرائی کی اور اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تفضیل شیخین کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو اکثر اوقات تو میں اس پر باتیں کر چکا ہوں، بحث کر چکا ہوں۔ اب چونکہ نئی صورتحال ہے تو میں نے پچھلی گفتگو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی ایک حرف نہیں ثابت کر سکتا کہ بطور نص وہ نازل کیا گیا ہے ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین کے مابین مفاضلے پر۔ تو انتظار کی میں نے 6-7 دن کے شاید مفتی صاحب کچھ اسی نص کی کوئی یا کسی آیت کی کوئی مطلب وضاحت فرمائیں گے، لیکن نہیں فرمائی۔ اس دوران ہوا یہ ہے کہ کچھ کمنٹس وقت کے اندر جو ہے لوگوں نے مطلب کسی نے جمہور کا روب ڈالا اور کسی نے اجماع کا روب ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دامن میں دلیل شرعی کوئی نہیں ہے، صرف جمہور کو دلیل سمجھتے ہیں۔ تو وہ سمجھتے رہیں، ہر ایک مکتب کا اپنا اپنا جمہور ہوتا ہے، لہذا یہ جمہور شمور کوئی شے نہیں، اصل دلیل شرعی ہے۔ جہاں دلیل شرعی مل جائے وہاں جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جمہور بھی اگر کوئی نقطہ نظر وضع کریں گے تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ سارا جمہور قرآن کے خلاف کھڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ یہ سارے اجماعات جو ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روب ڈالتے ہیں اجماع کا، دو باتوں کا روب ڈالتے ہیں، ایک اجماع کا روب ڈالتے ہیں اور دوسرا روب مولا کائنات علیہ السلام کا وہ جعلی ارشاد جو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا جس شخص نے مجھے فضیلت دی شیخین پر اس کو میں حد مفتری لگاؤں گا۔ تو آج ان دونوں نکات پر میں گفتگو کروں گا کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھا گی؟ پہلی بات اجماع پر لے لیتے ہیں۔ اجماع سے پہلے دوائیات اجماع ہوتے ہیں، وہ اسباب، وہ علل جس وجہ سے اجماع ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے جس کا نظم نص قرآنی کے اندر، نظم نص نبوی کے اندر کوئی حل موجود نہ ہو، کوئی نص موجود نہ ہو اس ٹائٹل پر، تو پھر امت کے اکابر مجتہد، ساری امت کے مجتہد جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور کوئی ایسا حل تلاش کریں جو قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہو اور جناب والا نفس مسئلہ کا حل بھی پایا جائے۔ اگر وہ حل نہ کریں تو امت کسی حرج میں مبتلا ہو رہی ہو تو دفع حرج کی بنیاد پر عند ضرورت اجماع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے مولویوں کی عادت ہے کہ جس وقت کوئی دلیل نہ ملے تو اجماع کا ڈھکوسلا مار دیتے ہیں۔ سمجھا گی؟ دلائل شریعہ کے ہوتے ہوئے اجماع کا وجود ہی غلط ہے۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام کے تقدس مآب شرافت اور ان کی انفرادی حرمت پر نصوص سے قرآن موجود ہیں جن کا معنی ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کوئی مانوی فرد بھی نہیں بن سکتا کسی بھی اعتبار سے، تو پھر اجماع کرنا یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس اجماع کا یہ ڈرامہ رچاتے ہیں اس اجماع کی کوئی تاریخ نہیں کہ زمانہ اصحاب کے اندر مفضولیت اہل بیت ایک ایسا مسئلہ تھا، درپیش ہوا کہ اگر اجماع صحابہ یا اجماع امت نہ ہوتا تو شاید امت ہلاک ہو جاتی۔ نہ تو اس وقت مفضولیت اہل بیت علیہ السلام کا کوئی داعیہ موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ امت کو درپیش تھا کہ اگر ان کی مفضولیت پر ہم بحث نہیں کریں گے، عقیدہ نہیں بنائیں گے تو امت غرق ہو جائے گی، کوئی حرج میں مبتلا ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اصحاب رسول اللہ رضوان کے ہاں تو ان کی تکریم کی وہ عظمت ہے کہ ان کے کہنے پر ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مولویوں کی جوڑ توڑ شروع سے چلی ہے، چونکہ اموی دین کا ٹائٹل ہی یہی رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہر صورت پس منظر میں رکھنا ہے۔ اور یہ جو نام لیتے ہیں نا کہ ہم بڑے مؤدب ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی فلاں ہے، ان سے پیار کرتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ صرف عوام کے دباؤ اور پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے مولوی یہ تھوڑا سا نام لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کس قسم میں کتنی محبت ہے۔ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے ماتھوں پر بل آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں پھر چیلنج کرتا ہوں ملت بریلویہ کو کہ
مفضولیت اہل بیت نبوت پر اجماع کی تاریخ بتا دیں کہ کس تاریخ کو یہ اجماع ہوا ہے، اور کس سبب، کس علت اور کس داعیے کی بنیاد پر اجماع ہوا ہے۔ اولاً تو یہ اب ذمہ داری بنتی ہے گولڈہ شریف کے مفتی صاحب کی کہ وہ میدان میں آئیں، اس اجماع کی تاریخ بیان کریں اور وہ اس کے علل اور اسباب بیان کریں، اس پر دلائل دیں، خیال نہیں، دلائل میسر کریں کہ مفضولیت اہل بیت جو ہے شیخین کے مقابلے میں یہ امت کے لیے ضروری قرار پائی تھی، اور اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، لہذا امت کو اجماع کی ضرورت پڑ گئی، اور یہ دوائیات اجماع ہیں، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا۔ نہ یہ چونکہ یہ جھوٹ ہے ہمارے لوگوں کا 100% سے بھی آگے جا کر، پھر کچھ لوگ اجماع سے آگے بڑھے جمہور پر آ گئے ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے سنیوں کا جمہور تو یہ ہے کہ 15 مولوی شوربے پر مل بیٹھیں تو جمہور ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا اجماع ہے؟ جس اجماع کا یہ ڈراوا دیتے ہیں، اور ظالموں اس دن امت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ اہل مدینہ جو تھے، علماء تھے، ان پر اعتماد کیا جاتا تھا، اس لیے امام مالک علیہ رحمہ نے اہل مدینہ کے اجماع کو اور اہل بیت کے اجماع کو اجماع قرار دیا ہے، مانا ہے۔ احناف تو کہتے ہیں کہ پوری امت کے مقتدر علماء، مجتہد درجہ اجتہاد والے علماء مل بیٹھیں، پھر وہ اجماع کریں، اور اجمعنا علی ھذا بھی کہیں، یہ شرط اجماع ہے۔ تو کچھ بھی نہیں ایسا، کچھ بھی نہیں، صرف ڈرانے کے لیے، جب بات نہ ہو تو پھر اجماع ٹھوک دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ طے ہے اجماع کے قواعد میں کہ وہ قرآن و سنت کے نصوص کے مقابلے میں نہ ہو، نصوص کے ہوتے ہوئے نہ ہو۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے یہ اجماع کرنا ہے تو یہ منہ پر کالک لگانی ہے نا، منہ کالا کرنا ہے نا۔ قرآن موجود ہے اور پھر اجماع کی ضرورت پڑ گئی کہ جناب مفضولیت اہل بیت پر اجماع کرنا ہے، جبکہ ان کی قطعی افضلیت پر قرآن کئی مقامات پر گواہ ہے، اور اس پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے، اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم، اس پر جواب دینا۔ تو لہذا ان کے اجماع کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی حیثیت ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جمہور شمور ان کا گھر کا بنایا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں دلائل شرعیہ کے مد مقابل۔ دلیل شرعی مہیا کریں، عقیدہ اگر عقیدہ دینی بیان کرنا ہے، شرعی بیان کرنا ہے تو دلیل شرعی بیان کریں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جھوٹ ہے، اب اس کو سچ کرنے کے لیے میدان میں آئے نا گولڈہ شریف کے مفتی صاحب کہ یہ تاریخ ہے اجماع کی، اور یہ دوائیات اجماع ہیں، اور اس پر یہ دلیل ہے، تو پھر مل بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ یہ صرف دھمکی ہے مولویوں کی، ان کا دین چونکہ اموی دین ہے، یہ چلتا ہی دھمکیوں پر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اگلی بات آئیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر یہ بڑے چین چاں کرتے ہیں اور بڑے تم تراک سے بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا من فضلنی علی شیخین علی ابی بکر و عمر، ہاں جی، جلدتہ، میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ اتنا بڑا بہتان ہے یہ، اور شرمناک بہتان ہے۔ ایک اصول عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو علی سے جوڑ دیا ہے اور علی کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، فرط جذبات یا بطور فضیلت نہیں جوڑا، حکمت نبوت نے یہی طے کیا کہ جو قرآن علی سمجھ سکتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے حکم فرمایا اعلمہم علما، ہر اہل علم سے بلند علم جو ہے وہ علی کا علم ہے، یہ میرٹ ہے علی کا، اور اس کے معترف ہیں صحابہ بھی، تابعین بھی، پوری امت معترف ہے سوائے اموی دین والوں کے، وہ کسی اور کو بنا دیتے ہیں کہ جناب والا ان سے بڑے عالم ہیں۔ دلیل ان کے پلے کوئی نہیں، آج تک تو نہیں دے پائے، آگے کیا دیں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آئیے ہم قرآن اور علی کا مل کر مطالعہ کرتے ہیں۔ کیوں کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ اتنی مضبوط اور مستحکم یہ طاقت ہے کہ اس کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، یہ اتنا طاقت مآب اور قوت مآب یہ تعلق ہے قرآن کا۔ تو کیا خیال ہے وہ علی جس کو قرآن کا معنی قرار دے کر اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، وہ قرآن کی مخالفت کرے گا؟
اگر وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو وہ علی ہی نہیں ہے جو قرآن سے مخالف ہوا، وہ علی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ رسالت پر عدم اعتماد ہے کہ علی کو قرآن کے ساتھ رسول نے جوڑ دیا اور علی قرآن کے مخالف کھڑا ہے. آئیے یہ حد مفتری جو ہے، بہتان طراز کی حد جو ہے، اس پر یہ مولوی صاحبان بڑے ٹپتے ہیں اور بڑے پھدکتے ہیں بیچارے. پتہ سر ان کو ہے کوئی نہیں کیا ہے اور کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے. تو آئیے آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حد مفتری کیا ہے، افطرا کیا ہے. افطرا کا معنی ہوتا ہے کسی پر بہتان باندھنا، یعنی اس کے اندر جرم نہیں ہے، اس کو مجرم قرار دینا، الزام لگانا، یہ بہتان ہے. تو قرآن کریم نے چونکہ اس کی انسدادی کارروائی کی ہے کہ یہ بہتان ترازے سے معاشرے جو ہیں یہ عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں اور عزت اور وقار انسانی جو ہے یہ برباد ہوتا ہے، جس سے تلخیاں بڑھتی ہیں، فساد بڑھتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی جناب سے قانون نافذ فرما دیا ہے اور حدود اللہ میں سے ایک حد جاری فرما دی ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. یہ قانون قدرت ہے. یہ بہتان ترازوں کے مواخذے کے لیے ان کی شرعی سزا کا تعین خدا کر رہے ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ علی کہاں کھڑے ہیں اور قرآن کہاں ہے. یہ مولویوں نے کہاں کھڑا کر دیا علی کو قرآن کے مقابلے میں لا کر. یہ اتنی منحوس فطرت کے لوگ ہیں یہ لوگ. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں زنا کا. ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ نہیں لاتے. یہ بہتان تراز جو ہے اس کو یہ چیزیں ضروری ہیں، شرعی تقاضا ہے. تو پہلا سوال ملت بریلویہ پر یہ ہے، خاص کر مفتی گولڑہ شریف پر یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو افتراء پر، حد مفتری پر جو مولا کائنات کا قول پیش کیا جاتا ہے، تو کیا اس تفضیل کے تصور میں 4 گواہ جو وہ شرعی اصول شرعی چاہیے؟ ضرور نہیں ثابت کر سکتے، نہ ان کا عقیدہ ہے. یہ لوگ خود اپنے عقیدے اور مسلمات کے خلاف ہیں. یہ اتنے اس قسم کے مفتی ہیں، کیا ان کو بندہ سمجھائے. فجلدوہم 80 جلدہ. اگر اس نے حد شرعی پر گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے عزت نفس اور وقار انسانیت کا قتل کیا ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، نہ 80 نہ 80. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. یہ جو حدود اللہ اس میں کمی بیشی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. اور دوسرا اس کا مواخذہ یہ ہے کہ اب یہ پایہ اعتبار سے جو مسلمان کے پاس ایک اعتماد اور اعتبار کا پایہ ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، وہ اس سے گر گیا ہے. اب یہ کسی بھی صورت میں قیامت تک اہل شہادت میں سے نہیں ہو سکتا. یعنی گواہی اس کی قابل قبول ہی نہیں. خواہ مسجد کے مینار پر چڑھ کر بھی وہ گواہی دے، کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ کر وہ گواہی دے، تو قابل قبول ہرگز نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر یہ فاسق بھی ہے. اب 3 چیزیں آ گئیں: 80 کوڑے لگانا اور اس کو پایہ انسانیت سے ہٹا دینا، اسلام کے مرتبہ اعتماد سے ہٹا دینا، اور فاسق. تو کیا خیال ہے جو لوگ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل اصحاب رسول مانتے رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں یہ مولوی صاحبان گواہی دیں گے کہ وہ واجب الحد تھے اور مولا کائنات نے ان پر حد لگائی؟ ٹھیک ہے. اور ان کو مردود الشہادت قرار دیا اور ان کو فاسق کہا. یہ 3 چیزیں مفتی گولڑہ شریف کو ثابت کرنا ہوں گی، ورنہ اپنے جھوٹ سے رجوع کرنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین تابوا واصلحوا. اگر وہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اصلاح کر لیں، تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ چیزیں یعنی توبہ واجب ہے. کیا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت کی افضلیت کے قائل پر توبہ واجب ہے؟ یہ اپنی فقہ حنفی کی کسی کتاب سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر آگے تک. یہ 4 جو مفتری کی سزائیں ہیں، 4 جو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں، کسی ایک جزیے میں دکھا دے، فقہی جزیے کے اندر.
امام صاحب سے لے کر آگے تک سرخسی تک آ جاؤ، اس کے آگے جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تک آ جاؤ، آگے آ جاؤ، دکھائیں، لیکن دلیل شرعی کے ساتھ، ذاتی خیالات نہیں۔ ذاتی خیالات نے امت کو تقسیم کیا ہے۔ جو آپ اس وقت خیال آرائی کر رہے تھے، روب ڈال رہے تھے کہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے، کیا ہوتی ہے اہل سنت بھائی؟ جو قرآن کے مخالف چلے وہ سنیت ہے؟ جو قرآن کے مخالف چلے اور امویوں کی حمایت میں چلے تو وہ سنیت نہیں ہے، صہیونیت ہے۔ آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں، اصل سنیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال پھر یہ ارشاد فرمایا یہ وقار انسانیت ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے صحابہ کرام علیہ، اور یہ بھی قاعدہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کہ اہل بیت اجزائے وجود رسالت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء کا ترازو، توازن اور مفاضلہ غیر ذات رسول سے کرنا یہ کہاں ہے؟ یہ اس کی کوئی صورت ہے؟ کہیں نہیں ملے گی۔ تو جب ایسی کوئی صورت نہیں ہے، یا تو چھوڑ دو یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کہا کہ وہ اجزائے وجود رسالت ہے، ان کا مفاضلہ ہوا ہے یا ہونا ہے یا کرنا ہے۔ کوئی شرعی دلیل تو دو، کوئی دلیل نہیں۔ جو روایتیں گھڑ کر لاتے ہو، وہ 18 روایتیں تھیں، ان میں سے 14 موضوع نکلی ہیں، جعلی نکلی ہیں، اور جو 4 روایتیں ہیں وہ بھی بالکل ضعیف اور اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ یہ جوڑ توڑ کر کے یہ اہل بیت کی حرمت پر یہ حملہ ہے، یہ سنیت نہیں ہے، سمجھا گی؟ پھر آگے خان کی عمر میں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، آگے لیان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر، یعنی خامد اپنی عورت پر الزام لگائے اور اس کے پاس ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہو مگر ان کی اپنی ذات گواہ ہو، تو پھر وہ 4 مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں سچا ہوں، میری عورت سے یہ ہوا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ میں اگر سچا نہیں ہوں تو میں جھوٹوں میں سے ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ایسا ہی عورت کے معاملے میں ہے۔ تو یہ نظام ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کہی وہ حیران ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور قیامت کے دن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ہر عضو گواہی دے گا کہ اس نے یہ خباثت کی ہے، ایک پاک دامن عورت کے وقار کو مجروح کیا ہے۔ اگر آپ نے اس ٹائٹل پر قیاس ہی کرنا ہے تو مقیس اور مقیس علیہ کے اندر علت کا اشتراک ضروری ہے۔ مفتی صاحب علم پڑھ کر آیا کرو سٹیجوں پر، بڑھ کے مارنا اور ہے، علم کی دنیا میں اترنا اور ہے۔ تو آئیے علت کے اندر وہ علت معلوم کر کے دیں کہ کوئی شخص حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو فضیلت دے رہا ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ فضیلت دینا معنی زنا ہمیں بیان کرو کہ یہ فضیلت دینے والا ایسا ہے جیسا یہ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا رہا ہے۔ حد مفتری تو تب ہی ہے نا جس حد کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے افضلیت علی کو معنی زنا میں ثابت کرو کہ یہ زنا کے معنی میں ہے، شیخین پر افضلیت دینے والا جو ہے وہ ارتکاب کر رہا ہے زنا کے الزام کا، پہلے اس افضلیت علی کو معنی زنا میں بیان کرو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی علت کی بنیاد پر خود سے گھڑ لو، چونکہ پہلے ہی تم نے یہ گھڑے ہوئے ہیں تصورات، گھڑ کے ہی دکھا دو، دلیل شرعی ضروری ہے اس پر، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد معنی زنا کے ساتھ ساتھ اس پر یہ 4 چیزیں، جو 4 چارجز جو قرآن نے لگائے ہیں وہ بھی دلیل شرعی سے ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کا ملعون ہونا بھی آپ ثابت کریں گے قرآن سے اور حدیث سے۔ جو مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہے وہ ملعون بھی ہے، اور وہ مردود الشہادت بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ مجلد بھی ہے، یعنی اس کو اپنا کوڑے بھی لگائے جائیں۔ تو یہ ہے قرآن نے جس نوعیت کے جرم کو دیکھا اس نوعیت کے اعتبار سے اس کے مواخذے میں اس کی سزا کا تعین کر دیا۔ اس کو حدود اللہ کہتے ہیں، اور حدود اللہ میں کمی زیادتی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود کو نافذ فرمایا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں جو لوگ، سرکار دو عالم کے زمانے میں جو مولا کائنات علیہ السلام سے انتہا درجے کا پیار کر کے ان کو فضیلت دیا کرتے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر حد جاری کی ہے؟
مفتی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مردود الشہادت کہا ہے یا کسی کو فاسق کہا ہے اس تناظر میں؟ یہ ملت بریلوی ابھی اس پر ذرا غور کر لیں، کیا بہتان تراشتے ہو۔ آئیے اب اصول عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر بات کو قرآن پر ٹیلی کرو، اگر میری بات قرآن کے مطابق ہے تو میری ہے، ورنہ وہ میری نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ ہاں ہماری ہر بات قرآن پر ٹیلی کرو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے، ورنہ ہماری نہیں ہے۔ تو آئیے یہ جو بات ہے حد مفتری والی، جو بدنام کرتے ہو تم علی المرتضیٰ کو اور جعلی روایتیں لے آتے ہو، قرآن سے ٹکرانے والی روایتیں لے آتے ہو، تو بیان کرو نا اس قرآن پر ٹیلی کرو، کسی زاویہ نظر سے، کسی جہت سے اگر 1 سینٹی میٹر بھی تعلق جڑتا ہے تو میں وڈرا کروں گا، اپنی گفتگو واپس کرنے کا میں پابند ہوں۔ اور اگر قرآن کے بالکل صراحتاً مخالف ہے، قرآن کا مضمون ہی نہیں مانتا اس جعل سازی کو، اور پھر وہ جمعے کا خطبہ ہے مولا کائنات دے رہے ہیں اور جمعے کے خطبے کو صرف ایک بندہ روایت کر رہا ہے، یہ قطعیات میں شامل ہے حدود اللہ، اور وہ تو ظنی بھی نہیں مانتا، وہ بھی مدلس ہے، وہ بھی مدلس ہے، سمجھا گی؟ تو تدلیس والی روایتیں لے آ کر آپ عقیدے بناتے ہو، جعلی روایتیں گھڑ کر جناب آپ عقیدے بناتے ہو، قرآن کی تحریف کر کے مانوی وہ عقیدے بناتے ہو، پھر کہتے ہو ہم سنی ہیں۔ یہ سنیت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے وجود ہے، نہ شرعی اعتبار سے وجود ہے، نہ قرآنی وجہ اعتبار سے وجود ہے، نہ نبوی اعتبار سے وجود ہے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعتبار سے وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے گڑھا ہوا تصور دین جو ہے، کئی لوگوں نے راضی سے لے لیا ہے، کئی نے تھوڑا سا بعد میں لے لیا ہے، یہ گھڑا ہوا اندر بیٹھ کر حجرہ ساز تصور دین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا غیر اہل بیت سے مفاضلہ کیا کرتے ہو۔ تو لہٰذا وہ اجماع بھی جھوٹا ہے جس میں مفضولیت اہل بیت کے لیے اسپیشل اجماع کرنے کی ایک ضرورت پڑ گئی امت کو، ورنہ امت ہلاکت کے قریب ہوتی۔ اور یہ جو مولا کائنات علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہو کہ مولا کائنات نے یہ فتویٰ دیا ہے قرآن کریم کے مطابق، وہ سارا غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تمہارا گڑھا ہوا اپنے اعتبار سے یہ تصور دین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پر پیش کیا جا سکتا ہے تو علی کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا؟ اس لیے بڑے ناموں سے ہم جانتے ہیں امویوں کی تاریخ، میرا تو سبجیکٹ ہے الحمدللہ، کس ایک انچ جانتا ہوں ان کے ہر ایک چیز کا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اہل سنت کے مطالعے کی روشنی میں کسی اور مذہب کے مطالعے کی روشنی میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے جس ایک طرف تو یہ سٹینڈ بائی ہے کہ جو شخص توہین صحابہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جہاں سے توہین کا آغاز ہوا ہے وہاں کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ کیوں نہیں فتویٰ؟ اس لیے کہ بریلویوں کے ننہال زد میں آتے ہیں، بنو امیہ زد میں آتے ہیں، بنو امیہ کو ہر چھوٹ ہے، وہ صحابی کی توہین کریں تو ان کو ثواب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ توہین کریں تو ان کو ثواب، یہ سنی دین ہے، سمجھا گی؟ اور سو ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کریں تو ان کو ثواب، مدینہ طیبہ کی توہین کریں تو ثواب، مکہ مکرمہ کی توہین کریں تو ثواب، قرآن کی توہین کریں تو ثواب۔ ہر وہ ظلم جس کو کرتے ہوئے ابلیس بھی خوف زدہ ہوتا ہے بنو امیہ کے لوگ کر جائیں تو میری سنیت جو ہے اس کو ثواب کا مستحق سمجھتی ہے۔ میں ایسی سنیت کو سنیت نہیں جانتا نہ مانتا، یہ صہیونیت ہے، نہ اس کا مزاج رسول سے کوئی تعلق ہے اور نہ مشیت الہی سے۔ رہا تمہارا یہ دباؤ ڈالنا اور ڈراؤنا دھمکی دینا کہ اتنے لوگ ہیں، کثیر لوگ، کثیر علماء، کثیر فلاں، کیا کثرت ہے کسی کی قرآن کے سامنے؟ میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک حرف دے دو مجھے قرآن سے، ملت بریلویہ سے، بریلوی ہونے کی نسبت سے، تو کسی کو آج تک نہ ہمت پڑی اور نہ کوئی جرت کر پایا، نہ ہی کر سکے گا اللہ کے فضل سے کہ کوئی ایک حرف بتا دیں اس ٹائٹل پر۔ تو جب آپ کے پاس ایک حرف بھی نہیں، میں نے پوری آیت نہیں مانگی، پورے نہیں مانگا جناب والا، پورا قرآن نہیں مانگا، پوری صورت نہیں مانگی، ایک حرف مانگا خدا کے لیے، ایک حرف تو مجھے دے دو، لیکن نہیں دے پائے، نہ دے پاؤ گے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچ جاؤ اس آگ سے۔ کیوں کھیل رہے ہو مفتی صاحب، خدا کا خوف کرو۔ تو جس درجے میں، یعنی یہ کون سا دھمکی ہے، یہ کون سا دور ہے جس میں تم دھمکیاں دیتے ہو کہ اجماع امت ہو گیا ہے جی، اہل سنت یہ کہتے ہیں جی، اہل تشیع یہ کہتے ہیں۔ وہ کبھی یہ بھی شرم آئی ہے کسی شیعہ اور سنی کو کہ قرآن یہ کہتا ہے، رسول یہ فرماتے ہیں، اہل بیت یہ فرماتے ہیں؟ کبھی یہ بھی کسی کو حیا آئی ہے؟ بھاگ جاؤ، اٹھاؤ اپنا بستر، بولیا تمہاری یہ سنیت کا ڈرامہ ہم نہیں چلنے دیں گے اللہ کے فضل سے۔ بات کرنی ہے تو قرآن کے روشن آیات کے تقدس میں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے کے نور کی روشنی میں کرو، فرامین اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں بات کرو۔ اگر کوئی ہمت ہے، اگر آپ پر کوئی سختہ طاری نہ ہو جائے، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مہربانی کر کے میدان میں آؤ، اور جو آپ نے اعلامیہ جاری فرمایا کہ مقدس مقام پر کھڑے ہو کر ذرا اس کی وضاحت اس قرآن سے پیش کرو۔ نہیں کرو گے تم کبھی بھی۔ یہ میں پوری عوام اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کے بنائے چلائے اعلامیے روٹی سے آگے کچھ نہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ ان کا وجود ہے، نہ ان کی کوئی بنیاد ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظمتیں عطا فرمائیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تمہارے ایمان کی گواہی میں دوں گا، ضمانت میں دوں گا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تمہاری نجات کی ضمانت بھی یہی ہے۔ تو آئیے ہم اتنی سی بات عرض کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں دلیل سے سمجھایا جائے، کیونکہ آپ کے پاس دلیل تھی ہی نہیں۔ اموی دین سارا بلا دلیل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ جس تصور کو رسول ملک عزوز کہہ دیں، میرے یہ بھولے بھالے سنی اسے بھی خلافت راشدہ سے ملاتے ہوئے شرماتے نہیں ہے۔ ہاں، رسول طاغوتی نظام کی نشاندہی کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ امام ہیں، جی امام ہیں۔ کیا امام ہے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ امام تو اپنے پرچھائی، امام تو اپنے دامن میں امت کو سکون دیتا ہے۔ یہ کیسا امام ہے جس نے اقتدار کے لیے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، صحابہ قتل کیے، بے حرمتیاں کی؟ یہ کیسا امام ہے؟ امامت اسی کا نام ہے۔ اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کے لاتے، اس کا بھی الحمدللہ ہم نے علاج کر دیا ہے کہ کون سی حدیث کہاں سے کیسے بنائی گئی اور کیسے لائی گئی کہ جناب یہ فضیلت مآب ہیں۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ الحمدللہ میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، تو جو وقت کے دامن میں گنجائش نکلتی رہی، میں انشاءاللہ العزیز اس پر پورا مطالعہ دوں گا۔ تو فقیر یہ برملا اعلان کرتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، اللہ کے فضل و احسان سے اعلان کرتا ہے کہ شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔